بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیاسی قبیلے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرا دل خوشی اور جوش سے دھڑکنے لگا، لیکن پھر اچانک میرے ماتھے پر شکن نمودار ہونے لگی، کیونکہ مجھے پچھلے چند منٹوں میں قبیلے میں کسی انسان کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کافی بارونق قبیلہ تھا۔ یہاں کے لوگ قبیلے کے آس پاس کھیتی باڑی کرتے تھے۔ پھر میں شیروں پر سوار ہو کر مزید آگے چلا گیا، اتنا آگے کہ مجھے بالکل شک نہ رہا کہ یہ کومل کا قبیلہ ہے۔ اب میں نے شیروں کو ایک درخت کے سائے میں باندھ دیا، جو پانی گیلن میں بچا تھا اس کو پلانے کے بعد خود بھی پانی پیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر قبیلے کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں سے قبیلے کا فاصلہ آدھا کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ چونکہ یہ ریت کا بلند ٹیلہ تھا، اس لیے میں یہاں اچھے طریقے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت دوپہر گزر چکی تھی اور شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ قبیلے میں سے کوئی بھی شخص مجھے دیکھ لے، اس لیے میں احتیاط سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ آخری مرتبہ میں کس طرح یہاں سے جان بچا کر نکلا تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ کومل کی مہربانی اور اس کے باپ ناشی بابا کی مدد نہ ملتی تو میں اسی درخت کے نیچے بے بسی کی موت مرتا، یا وہ خونی بلا مجھے چیر پھاڑ دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں قبیلے والوں کی نظر میں مجرم تھا، میری وجہ سے قبیلے پر خونی بلا کی صورت میں عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا مجھے آگے بڑھنے سے پہلے رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس لیے میں نے درخت کی چھاؤں میں کپڑا بچھایا اور لیٹ گیا۔ میں سونا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تھکاوٹ نے مجھ پر نیند طاری کر دی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ وہ غلطی تھی جو مجھ سے ہو گئی، اس جگہ پر مجھے سونا نہیں چاہیے تھا۔ میں گہری نیند میں تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم پر کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ مجھے لگا شاید کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹ لیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اپنے آپ کو 7 آدمیوں کے نرغے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایک آدمی نے تیز نوک والی چھڑی میری کمر میں گھسائی تھی، جس کی وجہ سے میں بیدار ہو گیا۔ وہ اب بھی چھڑی پکڑے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے مار ہی ڈالے گا۔ باقی لوگ بھی غصے میں لگ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی جو ان کا سربراہ لگ رہا تھا، اس نے کہا، ہم اس کو خود نہیں ماریں گے بلکہ سردار کے پاس لے جاتے ہیں، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ باقی سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ مجھے پکڑ کر قبیلے میں لے آئے۔ شیرو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ مجھے اتنا تو علم تھا کہ میں وہاں جا کر زیادہ دیر قبیلے والوں اور سردار کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہوں گا، لیکن اتنی جلدی پکڑا جاؤں گا یہ نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے سردار کی حویلی نما جھونپڑی میں لے آئے اور میرے دونوں ہاتھ رسی کی مدد سے باندھ کر مجھے سردار تارا خان کے سامنے پیش کر دیا۔ آج تقریباً 2 مہینے کے بعد میں دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سردار نے اشارہ کیا تو 6 آدمی وہاں سے چلے گئے۔ اب میں، سردار تارا خان اور ایک آدمی وہاں پر رہ گئے تھے۔ سردار کچھ دیر میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ کیوں آئے ہو دوبارہ یہاں؟ میں نے سر اٹھا کر سردار کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پہلے سے کمزور اور بوڑھا لگا۔ 2 ماہ میں وہ شکل سے خاصا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، شاید جوان بیٹے کی خون خوار بلا کے ہاتھوں موت نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے دل سے تمام ڈر اور خدشے نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ سردار، مجھے اشارہ ملتا تھا کہ تمہارا قبیلہ کسی پریشانی کا شکار ہے اور مجھے تم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بس یہی سوچ کر میں 2 دن کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میری بات سن کر سردار کہنے لگا، تم یہاں سے زندہ بچ کر کیسے نکلے تھے؟ میں نے اس موقع پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، سردار، تمہارے لوگ مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، لیکن مجھے اپنے ہاتھ کھولنے کا موقع مل گیا تھا۔ پھر میں نے خود کو آزاد کیا اور کسی نہ کسی طرح جان بچا کر اپنے علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ بس میری یہاں سے زندہ بچ نکلنے کی اتنی سی کہانی ہے۔ سردار غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کھوج لگا رہا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا کہ تم اس ریگستان سے زندہ کیسے نکل گئے؟ کیا خونی بلا نے تم کو یہاں سے نکل جانے دیا؟ خونی بلا کا ذکر سن کر میں چونک گیا اور پوچھا کہ سردار، کیا وہ بلا تمہارے دماغ سے ابھی تک نہیں نکلی؟ سردار تارا خان نے آسمان کی جانب دیکھا اور دکھی لہجے میں بولا کہ وہ بلا میرے دماغ سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اس نے میرے قبیلے کے تمام مرد اور نوجوان ایک ایک کر کے مار ڈالے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں سے لاشیں نہ اٹھی ہوں۔ اب تو سارے قبیلے میں گنتی کے مرد ہی زندہ بچے ہیں، باقی سب ایک ایک کر کے اس ظالم بلا کا نوالا بن چکے ہیں۔ سردار کی باتیں مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ مجھے جو خواب آتے تھے وہ جھوٹے نہیں تھے۔ سردار تارا خان کہنے لگا کہ شروع میں مجھے میرے جوتشی نے یہ کہہ کر گمراہ کر دیا تھا کہ قبیلے پر نحوست کا سایہ اس اجنبی کی وجہ سے ہے، اور میں نے اسی کے کہنے پر تم کو ویرانے میں باندھ کر خونی بلا کے ہاتھوں مروانے کا انتظام کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ جوتشی وہی تھا جو عجیب صورت اور مشکوک آدمی تھا۔ اس کے چہرے اور سر پر کوئی بال نہیں تھے اور وہ نہ جانے کیوں میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ سردار مزید کہنے لگا کہ خوش قسمتی تمہارے ساتھ تھی کہ تم خونی بلا کے ہاتھوں بچ کر نکل گئے، لیکن تمہارے جانے کے بعد بھی قبیلے سے نحوست کے سائے ختم نہ ہوئے۔
ہر کچھ دن بعد 1-2 آدمیوں کی موت واقع ہو جاتی، یہاں تک کہ ہمارا جوتشی جس نے تم کو منحوس قرار دیا تھا وہ بھی ایک دن کھیتوں سے مردہ حالت میں ملا۔ اس دن مجھے یقین آ گیا کہ نحوست تمہاری وجہ سے ہوتی تو تمہارے جانے سے یہاں ٹل جاتی۔ نحوست تو ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اتنا کہہ کر سردار رکا اور مجھ سے بولا کہ تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ میں نے کہا سردار میرا نام شکیل ہے۔ سردار نے وہاں کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اس نوجوان کے ہاتھ کھول دو۔ سردار کا حکم پا کر وہ آدمی آگے بڑھا اور جلدی سے میرے ہاتھ کھول کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کھانے میں کیا لوگے؟ یقیناً تم بھوکے ہوگے۔ سردار کا نرم لہجہ دیکھ کر میری جھجک دور ہو گئی۔ میں نے کہا سردار جو تم کھاتے ہو وہ چیزیں میں نہیں کھا سکتا۔ ہاں تمہارے قبیلے میں ناشی بابا کا گھر ایسا ہے جن کو میری پسند ناپسند کا پتہ ہے، کیونکہ پچھلی بار میرا میزبان وہی تھا۔ مجھے امید ہے اس کو یاد ہوگا کہ میں کیا کھاتا ہوں سردار۔ اگر تم اجازت دو گے تو میں کھانا وہاں جا کر کھا لوں گا۔ سردار کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم خود کو مشکلات میں ڈال کر یہاں پر تو آ گئے ہو، لیکن رات کے وقت بلا وجہ باہر نہ نکلنا اور نہ ہی قبیلے سے باہر جانا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک اور لاش اٹھانی پڑے۔ میرے قبیلے کے بچنے والے مرد اب اکیلے باہر نہیں جاتے، ساتھ بندوں کی ٹولیاں بنا کر جاتے ہیں تاکہ سامنا ہو جائے تو اس کا مقابلہ کر سکیں۔ سردار کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اب اس قبیلے سے کوئی لاش نہیں اٹھے گی۔ میں یہاں کسی مقصد سے آیا ہوں۔ میری بات سن کر سردار بے چین سا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ کیا تم اس خونی بلا کو مزید جانے لینے سے روکنا چاہتے ہو؟ میں نے سردار سے کہا بالکل، تم صحیح سمجھے ہو، میں یہاں پر یہی کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو میری بات سنجیدگی سے سنتا رہا، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑا اور سر جھٹک کر بولا کہ نوجوان ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر کافی بہادروں نے اس بلا کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کے سب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بس ایک خوش نصیب تھا جو خود تو بچ گیا لیکن اپنا ایک بازو اس خونی بلا کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ اب وہ ایک بازو کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ سردار تارا خان کی بات سن کر میں چونک گیا اور کہا میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سردار بولا کہ ضرور ملنا، لیکن ابھی جا کر کھانا کھاؤ، آرام کرو، رات کو ملاقات ہوگی۔ میرے ڈیرے پر آ جانا، میں اس آدمی کو یہاں بلوا لوں گا، بلکہ تم خود گھر سے مت نکلنا، میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر تم کو یہاں بلوا لوں گا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں اس خونی بلا اکثر قبیلے کے اندر گھس آتی ہے۔ میں نے سردار کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ اس بلا سے کچھ زیادہ ہی ڈر گئے ہیں، لیکن ان کا ڈرنا سمجھ میں بھی آتا تھا۔ اس قبیلے نے اپنے درجنوں آدمی پچھلے 2 مہینے میں گنوا دیے تھے۔ پھر میں اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار نے اپنے آدمی سے کہا کہ نوجوان کے ساتھ جاؤ اور اسے ناشی بابا کے گھر تک چھوڑاؤ، اور ہاں سب کو بتا دینا یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے، اس کے بارے میں غلط گمان مت رکھنا۔ پہرے دار نے سر ہلایا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے سردار کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا کہ دیکھو سردار، میرا یقین ہے کہ جس طاقت نے مجھے خواب میں اشارہ دے کر یہاں بھیجا ہے وہ ذات مجھے کامیاب کرے گی، باقی باتیں رات کو کریں گے۔ سردار نے جواب میں کہا کہ میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں، کاش جو تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، ورنہ مجھے ایک اور لاش اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اتنا سن کر میں پہرے دار کے پیچھے پیچھے ناشی بابا کے گھر کی جانب چل پڑا۔ کومل کو دیکھنے کی خواہش ایک دم سے بڑھ گئی تھی اور میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جاری ہے۔